बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा और दोस्तों। अजीज तुलबा और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी के हवाले से बात करेंगे कि लाइब्रेरी सेंस यानी लाइब्रेरी कब शुरुआत इसकी हुई है। आज के लेक्चर में हम इस हवाले से बात करेंगे कि इसकी शुरुआत किस तरह हुई है और पाकिस्तान में ये कब से हुई है। अहद कदीम से हम शुरू करेंगे, यानी पहले ज़माने में लिखना किस तरह शुरू हुआ, इसके ज़राए जो तहरीरी मवाद है वो किस तरह हुआ है। आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि कागज़ का की जो इजाद है और इसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ है। पाकिस्तान में कागज़ का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ है, पाकिस्तान में कब कागज़ की कारखाना कहाँ पर लगी है और कब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है। कागज़ की अक़साम कौन कौन सी है, ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इन सब पर बात करेंगे। वीडियो को गौर से देखें और सुने ताकि आपको जो ये तारीखी मवाद है, जो तारीख है कागज़ के हवाले से, तहरीर के हवाले से, आपको इस कोर्स के हवाले से आपको इस बारे में आपको ये याद रहे और आप लेक्चर को गौर से सुने। और अगर आपका कोई सवाल है तो अपने कमेंट्स के जरिए सवाल कर सकते हैं। वीडियो पर आप कमेंट करें तो उससे आप सवाल भी कर सकते हैं। आपके सवाल को का जो जवाब है वो भी हम आपको देंगे। दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के। इसमें हम जब बात करेंगे लाइब्रेरी के हवाले से तो सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीरी मवाद के हवाले से कि अहद कदीम में तहरीरी मवाद कब से शुरू हुआ है और इसके ज़राए कौन से थे। तो ज़राए की जब हम बात करते हैं तो और तहरीर की बात करते हैं, तहरीर का मतलब है लिखना, यानी कोई भी चीज़ जो है आप जो वो लिखते हैं किसी भी शक्ल में तो उसको आप तहरीर हम कहते हैं। और ज़राए से मुराद हमारे वो अशिया है या वो चीज़ है जिन पर हम तहरीर लिखते हैं। यानी ज़राए हम कागज़ भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, चमड़ी भी हो सकती है, जिस पर हम लिखते हैं तो उसको हम ज़राए कहते हैं। आजकल चूंकि जदीद ज़माना है कागज़ का इस्तेमाल, फिर कागज़ की क्वालिटी, तो इसको हम ज़राए कहते हैं। और इस तरह फिर जब हम जदीद दौर की बातें करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो बाद के लेक्चरों में हम ये बात करेंगे। तो ज़राए से मुराद ज़रिया जो है वो ज़राए की जमा है। तो इस पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम इन ज़राए की बात करेंगे तो सबसे पहले अहद कदीम में पत्थर पे लोग जो है वो लिखना शुरू किया। और इसकी बुनियादी वजह ये थी दोस्तों कि जब पत्थर पे आगाज़ हुआ लाइब्रेरी साइंस के लाइब्रेरी के हवाले से जब हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस के हवाले से, और फिर शुरू में जब पत्थर का जो है वो इस्तेमाल शुरू हुआ, लोग गारों में रहते थे मौसमी असरात की वजह से। दूसरे जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं, सर्दी गर्मी या दूसरे जो मामलात होते हैं अपनी हिफाजत के हवाले से, यानी जानवरों से की हिफाजत से, इंसानों से हिफाजत के लिए कदीम दौर में लोग गारों में रहते थे। तो गारों में जब वो रहते थे तो हम देखते हैं कि तारीख में जब हम चीज़ें हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पत्थर पे सबसे पहले लिखना शुरू हो गया था। पत्थर पे लोग मुख्तलिफ चीज़ें लिखते थे, नकूश बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे और उस तरह एक दूसरे को जो मैसेज थे वो कन्वे करते थे, दूसरे को पहुंचाते थे। और फिर इसमें हम देखते हैं कि कोयले के टुकड़ों से भी लिखा जाता था, चूने के टुकड़े से लिखा जाता था, दीवारों पे लिखा जाता था। और इस तरह हम देखते हैं कि बाद में ये तरीका जो है वो शुरू हुआ और इस तरह पत्थरों पे लिखना जिससे भी कहते हैं, और इसमें मुख्तलिफ रंग भी भर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि पत्थर पर तहरीर शुदा को हम कुतबा भी कहते हैं। और कुतबा जो है वो आप मज़ारात या कब्रों पर भी देखते हैं आज भी, और इसको संगमरमर पर स्याही से लिखा जाता है, आज भी ये चीज़ मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कदीम में हम शुरुआत करते हैं तहरीरी मवाद का तो वो पत्थरों से हुआ। फिर हम देखते हैं कि जानवरों की हड्डियों पर भी लिखना शुरू हुआ, क्योंकि लोग जंगलातों में गारों में रहते थे तो हड्डियां मौजूद होती थी, तो उस पर भी हम देखते हैं कि लिखना शुरू हुआ। जो जानवरों पर लिखना है ये दूसरे ज़राए में आ जाता है। पहले ज़राए पत्थर है, दूसरे ज़राए जानवरों पर लिखना है। ये हमारे पास हम देखते हैं कि फिर जो उस वक़्त के लोग थे जो लिखना या तस्वीर बनाना और निशानात बनाते थे, ज़्यादातर लिखना इस तरह होता था कि निशानात के
ذریعے ایک دوسرے کو میسج دیا جاتا تھا. تو وہ نشانات ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ جانوروں کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. مثلا ہاتھی کے دانت بھی اس کے لیے استعمال ہوئے. مختلف جو دوسرے جانور ہیں اور ان کی ہڈیوں کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ اس پہ جو ہے لکھنا اور پھر اس کو پالش کیا جاتا تھا. تو یہ ہمیں تاریخ میں یہ چیزیں ملتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کی جو تختیاں ہے وہ تیسرے ذرائع میں ہمارے پاس آ جاتی ہے. مٹی کی تختیاں ان پر بھی جو ہے لکھنا شروع ہو گیا تھا. یہ تیسرے ذرائع ہے ہمارے پاس کہ اس پہ بھی جو لکھنے کا تھا اس کے لیے مٹی جو ہے وہ گیلی کرتے تھے. پھر اس کو خشک اس کا جس طرح آٹا گوندتے ہیں اس طرح اس کا بناتے تھے اور اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیے جاتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب دستہ بنایا جاتا تھا اور اس کی سطح موٹی رکھی جاتی تھی کسی نوکدار چیز سے. گیلی مٹی پر نقوش نشانات کو دیے جاتے تھے. یعنی اسی طرح تصویر یا کوئی نشانات بنا دیے جاتے تھے اور پھر اس کو خشک کیا جاتا تھا. یہ ایک جو ذرائع ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کی جو چال اور پتے ہیں اس پر بھی لکھنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. قدیم دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو درختوں کی پتوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اس کی ہمارے پاس مثال ملتی ہے کہ کھجور کی جو درخت ہے اس پر پتوں کے یا ناریل کے جو پتے ہیں ان پر بھی بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں چونکہ تو اس طرح اس پر لکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. پام کے پتے استعمال ہوتے تھے. ہندوستان میں سری لنکا اور آسام کے جو علاقے ہیں یا ساحل ہے وہاں بکثرت یہ جو ہے پائے جاتے تھے. تو ان پتھروں کے اندر بھی سفید رنگ کا جال جو ہوتا تھا چنانچہ ذرائع تحریر کے طور پر انہیں استعمال کیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پتوں کو ترتیب وار رکھ کر ان کے درمیان سوراخ کر کے ایک ڈوری کے ذریعے باندھ دیا جاتا تھا. تو یہ مختصراً اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف آپ کے نالج میں یہ ہو کہ ہمارے پاس اس وقت ذرائع کون کون سے تھے جس پر ہم اپنی تحریری مواد جو تھے وہ لکھتے تھے. پھر آ جاتا ہے پیپرز نرسلی کاغذ کا جسے یہ ذرائع مصر کی ایجاد ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے نرسل کی طرح کے پودے بکثرت پائے جاتے تھے. یہ بھی ایک پودا تھا, یہ کاغذ نہیں تھا. یہ بھی آپ ان کے تنوں کو کاٹ کر مستطیل پٹیاں بنائی جاتی تھی. پھر ان پٹیوں کو قطار میں رکھ کر ان پر ایک اور قطار رکھی جاتی تھی. پھر انہیں لیس دار ہمیزہ سے جوڑ کر کاٹا جاتا تھا اور کاٹنے سے ان کی سطح برابر ہو جاتی تھی. پھر ان تیار شدہ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑا ٹکڑا تیار کیا جاتا تھا. اس پر ایک ہمیزہ پیر کر اس کی سطح کو چکنا بنایا جاتا تھا. اس طرح جو ہے برش کے ذریعے روشنائی سے تحریر کی جاتی تھی. یہ مختلف جو ذرائع ہیں اس میں بھی ہمیں یہ ملتے ہیں کہ یہ مختلف جو ذرائع ہیں رومی جو تھے اس وقت اس کو استعمال کرتے تھے. دوسرے ممالک بھی اس کے استعمال کرتے تھے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چرم یا پارچمنٹ جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی جو کال ہے اس پر بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا. اس کا استعمال شروع ہوا ہے اور اس کو چرم یا چارہ کہلاتے ہیں. یونان میں اسے تحریر کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے. عام طور پر پیپرس ہی زیر استعمال تھا. چرم یا پارچمنٹ روم کی ایجاد ہے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے کال کو صاف کیا جاتا تھا, اسے مختلف نمکیات سے دھو کر سکھایا جاتا تھا. جب یہ ٹکڑے سوکھ جاتے تھے تو چاقو کے ذریعے برابر کے پرچے کاٹ لیے جاتے تھے. ان پرچوں پر نوکدار قلم سے تحریر کنندہ تحریر لکھی جاتی تھی. خشیے پر خوبصورت پھول وغیرہ بھی بنائے جاتے تھے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں. اس طرح پارچم یا ویلیم یعنی جالی کو اکثر ایک ہی شے سمجھ لیا جاتا تھا جو کہ درست نہیں ہے. اصلی ویلیم ایک چھوٹے جو ہے تقریباً 6 ہفتے کی عمر کے بچڑے کی کال کو صاف کر کے چونے کے محلول سے محفوظ بنایا جاتا تھا. یعنی یہ اسی طرح چمڑے کا جو استعمال ہے وہ بھی شروع ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحریر کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ذرائع کے بھی تحریر میں بھی ایک ارتقاء ہوا. یعنی بھی ہم اس میں بھی ہمیں تبدیلی نظر آئی اور کپڑے کا استعمال شروع ہوا. کپڑا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں
کہ جو کپڑے کا استعمال ہے، یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو میں نے آپ کو زبانی بتا دی، اس کی لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن مطلب اگر آپ لکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کال وغیرہ کا استعمال، اس طرح یہ جو کپڑے کا استعمال ہے آج بھی چینی کشیدکاری جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چینی تحریر کے نمونے دیواروں پر خوبصورتی سے سجائے جاتے ہیں، اویزہ کیا جاتے ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس پر تحریریں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف جو اقسام ہیں جو ہم قدیم زمانے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اس طرح مواد کا استعمال جو ہے، یہ جب ہم بات کرتے ہیں مٹی کے تختیوں پر تحریروں کو دیکھتے ہیں تو اس کو کتب خانے سے منسوب کیا جاتا تھا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف کتب خانے جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کی ترتیب رکھتے تھے۔ مصر، روم میں ہزار کتب کتابوں اور رولروں کی کیٹلگ بنائے گئے جو اب دستیاب نہیں ہے۔ سکندریہ کے کتب خانے کا کیٹلگ تاریخ میں مذکور ہے، یہ پناکس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 8 بڑے موضوعات، پھر ذیلی موضوعات اور مصنفین پر مبنی تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یونان اور روم میں کتابیں بادشاہ، سرکاری افسران، علماء اور فضلاء استعمال صرف کرتے تھے۔ روم میں ذاتی کتب خانوں کے ساتھ ساتھ عام کتب خانے بھی بنائے گئے تھے، یعنی جس میں جو ہے عام لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے تھے، اور ایک کتاب سے زیادہ جو ہے وہ نقول بھی بنائے گئے تھے۔ عوامی کتب خانوں کی بہتات صرف اسلامی دور میں ہوئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اسلامی جو دور تھا، جب اسلامی دور شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہمارے آقا کے دور میں، اس کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد یہ چیزیں مزید پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نکار آ گئی، اور جو عام کتابیں تھیں، کیونکہ اس وقت کتاب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس طرح آج کتاب ہر جگہ پر دستیاب ہے، وہ اس وقت ایک ہی کتاب ہوا کرتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد لوگ ایک کتاب کی آہستہ آہستہ نقل شروع کی، مطلب اس ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا، کیونکہ اور پھر جو کاغذ تھا وہ اس وقت تو نہیں تھا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی کہ چمڑے پر، درخت کے پتوں پر، مختلف جو اشیاء ہے اس پر لکھا جاتا تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی کتب خانے مصروف شہراؤں پر واقع ہوتے تھے، جہاں ادباء، فضلاء اور ادیب شاعر وغیرہ کے اوقات، دن کے اوقات میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ مطالعہ اس کا کرتے تھے۔ اس وقت یہ بھی ایک بات مشہور تھی کہ رات کے وقت لوگ مطالعہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ رات کے وقت چونکہ اندھیرا ہوتا تھا اور اس وقت لائٹ کا سسٹم یہ نہیں تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ مواد کا حصول جو ہے اور ذخیرہ کرنا، وہ بھی ایک اہم اس میں کیا جاتا تھا کہ مواد کی ذخیرہ اندوزی پر بھی خاص توجہ دی جاتی تھی اس زمانے میں، یعنی قلمی کتابیں جہاں سے بھی دستیاب ہوتی تھی خرید لی جاتی تھی۔ رومی سردار جو علاقہ فتح کرتے تھے تو کتب خانے لوٹ کر ان کی کتابیں جو ہے وہ اپنے کتب خانوں کی زینت بناتے تھے۔ رومیوں کا یہ کام تھا، اور اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ جو اسلامی کتب خانے تھے یا جہاں پر بھی وہ کتابیں وہ نکالتے تھے اور اپنے وہ جمع کرتے تھے، اور ایک نسخے کی پھر وہ کئی جو ہے وہ نقلیں بھی بناتے تھے، یہ بھی اس وقت کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس طرح عمراء، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بھی نادار جو قلمی نسخے تھے، یعنی جو قلم سے لکھے جاتے تھے، وہ بھی پیش کیے جاتے تھے عطیات کے طور پر، عطیے کے طور پر، یعنی ہم دیکھتے تھے کہ وہ تحائف کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ اس طرح دوسری جو زبانوں سے ملکی زبانوں میں ترجمے بھی اس وقت بھی ہوتے تھے۔ اس طرح کتابیں نقل کے لیے بھی جو ہے وہ لی جاتی تھی۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم بات کریں گے کاغذ کی ایجاد اور استعمال سے، یعنی کاغذ کا جو ایجاد ہے وہ کب شروع ہوا اور اس کا استعمال اور ایجاد کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے پر کچھ تحریر کرنا جو ہے وہ مشکل نہ تھا، لیکن کپڑے پر جو ہے یہ بھی ایک ہے کہ مختلف لائنیں پڑ جاتی تھی، کبھی رنگ پیلا ہو جاتا تھا اور کبھی اس کو جو ہے وہ رول کی شکل میں رکھ بھی دیا جاتا تھا، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی تھی، اس لیے کپڑے کو کیڑا بھی لگ جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ عرصے تک وہ کپڑا جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ کیڑا لگنا اور دیمک وغیرہ کا جو ہے وہ بھی خطرہ موجود ہوتا تھا۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسی ایجاد کی جائے، ایسی ایجاد ہو جائے جو سستی ہو، ہلکی ہو، آسانی سے دستیاب ہو، جس کو کتاب کی شکل دی جائے۔ چنانچہ کاغذ کا ایجاد شروع ہوا۔ کاغذ کی ایجاد ہم دیکھتے ہیں کہ چین میں کپڑے کی صنعت عروج پر تھی۔
لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کاغذ کا ایجاد اسی طرح چین کے میں سب سے پہلے کاغذ بنا، اور وہ کب بنا؟ 105 میں ہم نے دیکھا ہے کہ چین میں جو ہے وہ کاغذ کا 105ویں عیسوی میں شروع ہوا، سب سے پہلے چین میں 105ویں عیسوی میں یہ شروع ہوا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر سائلن جو ہے سب سے پہلے کاغذ بنایا، اس نے پٹے پرانے کپڑے اور جو ہے ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والا پرانا جال یا درختوں کے گورے کے امیزہ تیار کیا اور اس سے کاغذ بنایا۔ یوں کاغذ کی جو ابتدا ہے وہ چین سے ہوئی، تو اس کا صحرا بھی چین کو جاتا ہے۔ تو کاغذ کی ایجاد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذرائع ہے تحریر کے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مختلف اس پہ استعمال ہونا شروع ہوئی ہے، اس پہ مختلف طریقے استعمال کی شروع ہوئی ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چین ترکستان میں جو کاغذ کا استعمال ہے وہ 150 میں عام طور پر استعمال اس کا شروع ہوا، اور اس طرح مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری کے نصف آخر میں جو ہے وہ روئی سے کاغذ بنانا شروع کیا تھا۔ اور اس طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے علاقوں میں کاغذ کا استعمال ہوا، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کشمیر، جو گلگت اور کشمیر کے علاقے ہیں، یہاں پر 400 میں یعنی 400 عیسوی میں جو ہے کاغذ کا استعمال شروع ہوا، کیونکہ اس وقت یہ ایک ہی ممالک اس طرح نہیں تھے، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ بھارت ہے، یہ کشمیر ہے، یہ انگلینڈ ہے، یہ سارے جو ہے ایک ہی روم کے اور چین کے مختلف جو اس وقت کے تاریخ ہے اس کے زیر کنٹرول آتے تھے مختلف علاقے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت اور کشمیر میں 400 عیسوی میں کاغذ کا استعمال شروع ہوا، اور مسلمانوں نے جس طرح میں نے بتایا کہ پہلی صدی کے ہجری کے آخری جو ہے دور میں یہ شروع ہوا، روئی سے اس نے کاغذ بنانا شروع کیا ہے۔ 751 میں یعنی 751 میں عربوں نے جب سمرقند کو فتح کیا اور وہاں کاغذ سازی کی صنعت کو ترقی دی، خلیفہ ہارون رشید نے بغداد میں کاغذ سازی کے باقاعدہ طور پر کارخانہ قائم کیا، اور وہاں پر اس لیے بغداد کو علم کا جو شہر تھا یا ملک تھا وہ ابھی بھی کہا جاتا تھا ابھی تک کہ وہ وہاں پر، تو یہ خلیفہ ہارون رشید نے وہاں پر تعلیم کے، اور بعد میں پھر جب منگولوں نے وہاں پر حملہ کیا تو منگولوں نے بہت سے کتابوں کو، بہت سے کیا کہ ساری لائبریریوں کو، کتابوں کو جلایا۔ تو یہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ مسلمانوں نے اس وقت یہ شروع کیا تھا۔ پھر 793 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد میں، 900 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں یہ شروع ہوا، 1100 میں ہم مراکش میں دیکھتے ہیں، 1150 میں اسپین میں، 1270 میں اربعین کے ذریعے اٹلی میں کاغذ سازی کی صنعت پہنچی، اور پھر 1390 میں یہ صنعت جرمنی میں قائم ہوئی، اور 1494 میں انگلستان میں کاغذ جو ہے وہ فرانس سے منگوایا جاتا تھا، لیکن جان ٹیسٹ نے انگلستان میں کاغذ سازی کا پہلا کارخانہ قائم کیا۔ امریکہ میں بھی کاغذ یورپ سے آتا تھا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن 1690 میں کاغذ سازی جو ہے وہ امریکہ میں بھی شروع ہوئی، اور اس طرح جرمن ٹاؤن، نیو یارک، نیو جرسی میں کارخانے جو ہے وہ امریکہ میں قائم ہوئے 1690 میں۔ اس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں امان گڑھ جو نوشہرہ میں ہے، خیبر پختونخوا میں نوشہرہ ضلع میں ہے، وہاں پر پیپر مل کی بنیاد رکھی گئی ہے 1953 میں۔ یہ جب پاکستان بنا تو اس وقت اس کی جو ہے اس طرح مشرقی پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش جیسے کہتے ہیں، وہاں پر بھی کارخانہ لگ گیا۔ 1955 میں پھر گجرانوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سٹی اسٹرا بورڈ مل قائم ہوئی۔ چنانچہ اب پاکستان میں کاغذ سازی کی جو صنعت ہے وہ عروج پر ہے، وہ ترقی بہت انہوں نے کی ہے، ہر قسم کا کاغذ جو ہے اور گتا جو ہے وہ پاکستان میں ہی بنتا ہے۔ کاغذ بنانے کے ابتدائی طریقے جو ہے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ کاغذ بنانے کا جو ابتدائی طریقہ ہے، ابتدائی طریقہ کاغذ بنانے کا تو وہ یہ تھا کہ مختلف جو اشیاء ہے وہ اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی ہم دیکھتے تھے کہ جو کوتے اور چال کی ایک بڑے جو ہے وہ اس کو لیا جاتا تھا، اس کو ٹپ میں بگویا جاتا تھا، کپڑے کو بگویا جاتا تھا، تو اس طرح اس کی ایک اور تیز آگ پہ اس کو رکھا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امیزہ بنا کر تیز آگ کے تو اس سے
तमाम चीज़ें जब वो गुल सड़ जाती थी, यानी एक दूसरे के साथ एक मिल जाती थी, मुरक्कब सा बन जाता था, तो फिर उसको जो है उसे मुख्तलिफ चीज़ें लगाकर, तो इस तरह हम देखते हैं कि कागज़ जो है मुख्तलिफ दांत के टुकड़ों के बराबर रखा जाता था और इस तरह कागज़ जो है वो बन जाती थी। कागज़ बनाने का जो मशीनी तरीका है, इस पर अगर हम बात करें तो बाद में हम देखते हैं कि जब मशीन ईजाद हुई तो उसने बहुत आसानी की। ये दूसरा तरीका इख्तियार किया गया जिसका अमेज़ा जो है मुख्तलिफ बल्ब को दो रोलरों के दरमियान जो है वो गुजारा जाता था। रूल गर्म होता था तो उसमें हम देखते हैं कि लिहाजा पानी खुश हो जाता था और इसके दरमियान एक सी गुंजाइश थी, लिहाजा दोनों तरफ से चिकना जो है, जो चिकनाई थी वो कागज़ हासिल हो जाता था, चिकना कागज़ हासिल हो जाता था। बाद में कागज़ को उम्दा बनाने में मुसलमानों ने इजादात की और इसका रंग जो है सफ़ेद रखने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ मसलन क्लोरीन वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों ने रुई से भी कागज़ बनाना शुरू किया था। कपास खुद ही चूँकि सफ़ेद होता है तो इसलिए नरम रेशमी जो है, जो तार है, उसको भी उम्दा कागज़ के लिए इस्तेमाल हुआ। रेशमी का जो कपड़ा है या रेशमी की जो तार है वो जो है कागज़ जिस तैयार हुआ और इस तरह आला मयार का हम देखते हैं कि फिर जो कागज़ था वो देरपा भी होता था, यानी क्वालिटी का कागज़ बाद में हम देख रहे थे और इस तरह अमेरिका, यूरोप वगैरह ने भी उसका इस्तेमाल शुरू किया। इस तरह मशीनी कागज़ का पहला कारखाना जो है फेब्रुनियो के नाम से इटली में 1270 में इटली में पहला कारखाना जो है वो बाकायदा तौर पर 1270 में जो है वो शुरू हुआ इटली में। तो ये भी ये कहा जाता है कि इटली के बाद फिर हम देखते हैं कि जगह जगह मुख्तलिफ जो कारखाने हैं वो कायम शुरू हुए और कागज साजी का जो बाकायदा काम था वो आम सा होने लगा। इस तरह कागज की जो अकसाम है, अगर हम इस पर भी थोड़ी सी बात कर ले कि कागज की जो अकसाम है, मुख्तलिफ कागज की अकसाम जो है वो भी मौजूद थे, उस वक्त भी मौजूद थे, आज के दौर में भी हम देखते हैं कि ये मौजूद है कागज की अकसाम, यानी मुख्तलिफ किस्म जो है, मुख्तलिफ मशीनें जो है उसकी इस्तेमाल वो बनाते हैं। एक अखबारी कागज जिसे कहते हैं, जो अखबार के लिए आप देखते हैं, अखबार हर बंदे ने देखा है, तो अखबारी कागज जो इंतहाई जो है नाजुक सा होता है, वो घास बांस वगैरह से बनाया जाता था, सफ़ेदा और दूसरे रंग उसमें, ताकि आम सा कागज़ है और इसका जो क्वालिटी है वो इंतहाई कम मयार की होती है। इस तरह गुड्डी का कागज़ भी आपने गुड्डियों के लिए यानी पतंगों के लिए भी देखा होगा, जो मुख्तलिफ लोग डब्बों में जो ज्वेलर वगैरह जो सोने का काम करते हैं या मुख्तलिफ मिठाइयों वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कागज़ात जो है फिर हम देखते हैं कि इसमें आ जाता है दीवारी कागज़ भी आ जाता है, रेडियो बॉन्ड कागज़ भी आ जाता है, जिसमें निशानात होते हैं, यानी मयारी जो मजबूत भी होता है उसको रेडियो बॉन्ड का अभी निशान भी मौजूद होता है। इस पर आमतौर पर तहकीकी मकालात टाइप किए जाते हैं, यानी बारीक होने की वजह से 4-5 कागज़ बैक वक्त हम देखते हैं कि टाइप किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ डिक्शनरी वगैरह दफ्तरी खत व किताबत में हम देखते हैं कि इस्तेमाल उसका होता है। ज़ाती दस्तावेज़ात के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह सफ़ेद ऑफिस जो है वो कागज़ का इस्तेमाल किताब और रिसाइल की अशात में इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। ये मुख्तलिफ वज़न का होता है, इसमें हम देखते हैं कि ग्रामों के हिसाब से इसका वज़न किया जाता है और इसी लिहाज से यानी ग्रामों के लिहाज से उसका जो रेट है वो भी मुतय्यन किया जाता है, यानी 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 120 ग्राम, ये आपको मार्केट में जो है इस हवाले से जब बात करते हैं, अगर आपने कागज़ लेना है तो ये आप उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा ग्राम है। आमतौर पर जो इस्तेमाल में आप देखते हैं वो 70-80 ग्राम का कागज़ होता है, जिस पर आम जो है वो लिखाई होती है, लोग इस्तेमाल करते हैं, दफ्तरों में खत व किताबत करते हैं। तो ये इस तरह मुख्तलिफ कागज़ात की किस्में भी है। आर्ट कागज़ भी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं, वो कदरे मोटा होता है आम कागज से, उसको आर्ट कागज कहते हैं, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। इस तरह मुख्तलिफ जो कागजात की भी है कि गद्दे वगैरह भी
اس میں جو کتابوں کی اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جہاں تک گدے کی تیاری کا تعلق ہے تو وہ امان گڑھ جو ہے، جو نوشہرہ مل ہے، وہاں پر بھی اس کی گاز کے ذریعے جو ہے مختلف گتے، یعنی جو کتابوں کی کاپیوں کی آپ دیکھتے ہیں، وہ وہاں پر بھی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف کاغذ کے حوالے سے جو ابتدا تھی وہ بھی ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم نے بتائی۔ دوستوں اور عزیز طلباء، ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ بھی بار بار دیکھیں، تاکہ آپ کے نالج میں کم از کم یہ ہو کہ تحریری مواد کس طرح شروع ہوا، کاغذ کی ابتدا کیا ہوئی، تاکہ آگے جا کے کوئی بھی بات ہو امتحان میں یا کسی ٹیسٹ وغیرہ میں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کم از کم بنیادی علم تو ہو، کہ اگر ایگزیکٹ پتہ نہ ہو، یعنی پوری طرح جانکاری نہ بھی ہو، لیکن اتنا تو پتہ ہو کہ یہ پاکستان میں کہاں ہوا ہے، کس دور میں ہوا ہے، اور پھر اس طرح دنیا میں کب سے ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو بھی بار بار دیکھنی چاہیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ معلومات ملے۔ انشاءاللہ لائبریری کے حوالے سے ہم مزید بھی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔